بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو درود پاک پڑھنے اور ہدیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے چینل پر دوبارہ آنے کے لیے خوش آمدید۔ درود پاک کے فضائل برکات تو بہت زیادہ ہیں، اس کے بارے میں جتنا بھی کہا جائے کم ہے، اور درود پاک تو ایسا خزانہ ہے کہ جس نے اسے پا لیا اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی، اس کی زندگی سے ہر کمی ختم ہو جاتی ہے۔ آج آپ کی خدمت میں درود شریف سے متعلق ایک واقعہ بتا رہی ہوں۔ 1970 کا ذکر ہے کہ وہ گجرانوالہ گھنٹہ گھر کے پاس چاول کی ریڑھی لگایا کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، پھر ان صاحب کی شادی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے دو پیاری پیاری بچیوں سے نوازا۔ اپنی حیثیت کے مطابق وہ ان کی پرورش کرتے رہے۔ پھر دونوں بچیاں جوان ہو گئیں، لیکن ان کے حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ ان کی شادی کر سکتے، اور جہاں وہ چاول کی ریڑھی لگایا کرتے تھے، گھنٹہ گھر کے پاس ایک مغل صاحب بھی تھے، ان کی کپڑوں کی دکان تھی۔ یہ 1908 کی بات ہے۔ ایک دن مغل صاحب میرے پاس آئے اور کہا کہ بشیر صاحب، مجھے اپنے دونوں بیٹوں کے لیے آپ کی دونوں بیٹیوں کا رشتہ چاہیے۔ یہ میرے لیے بہت حیرانگی کی بات تھی۔ کہاں میں ایک غریب انسان جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور اللہ نے مجھ پہ کہاں یہ کرم کر دیا۔ خیر وہ گھر گیا اور میں بھی اپنے گھر آ گیا، اور اپنی بیوی سے اس رشتے کے بارے میں مشورہ کر کے میں نے ہاں کر دی، اور کہ بغیر کسی کوشش کے اللہ نے مجھ پر اتنا کرم کیا کہ گھر بیٹھے ان کی بچیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا رشتہ بھیج دیا۔ رشتہ طے ہو گیا، اور رشتہ طے ہوئے 1 سال گزر گیا۔ لڑکے والے شادی کا تقاضا کرنے لگے، مگر میرے پاس 10,000 بھی نہیں تھے کہ میں اپنی بچیوں کی شادی کے لیے کچھ انتظام کر سکوں اور ان کے جہیز کے لیے کچھ کر سکوں اور بچیوں کو رخصت کر دوں۔ بیوی کے کہنے پر آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور شادی کی تاریخ طے کر دیں۔ ہم نے تاریخ طے کر دی، 25 نومبر 2009۔ شادی کو 7 دن رہ گئے تھے۔ میں بہت پریشان تھا کہ اب کیا ہوگا۔ شادی کے دن بہت نزدیک آ رہے ہیں، مگر میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ انہی سوچوں میں تھا کہ مغرب کا وقت ہو گیا کہ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ میں اٹھ کر باہر گیا، دروازہ کھولا تو سامنے ایک داڑھی والا نوجوان کھڑا تھا۔ آج سے پہلے میں نے اس نوجوان کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ نوجوان بولا، کیا یہ بشیر صاحب کا گھر ہے جو چاول کی ریڑھی لگاتے ہیں؟ تو میں نے کہا، جی ہاں، میں ہی بشیر ہوں اور میں ہی چاول کی ریڑھی لگاتا ہوں۔ اس نوجوان نے کہا کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے اندر بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ میں اسے اپنے گھر کے صحن میں لے آیا اور سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس لڑکے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بولا، میں کراچی سے آیا ہوں اور 2 دن سے آپ کو تلاش کر رہا ہوں۔ یعنی وہ لڑکا گجرانوالہ کا نہیں تھا۔ وہ لڑکا کہنے لگا، آپ مجھے بتائیں، آپ ایسا کیا عمل کرتے ہیں کہ مجھے وہاں مدینے سے حکم ملتا ہے کہ گجرانوالہ جاؤ اور ہمارے غلام یعنی بشیر کی بیٹیوں کی شادی ہے اور ان کی مدد کرو۔ یہ سن کر میری چیخ نکل گئی۔ میں زور زور سے رونے لگا۔ عرض کی کہ میں کتنا گناہ گار ہوں اور کتنا اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کرم فرمایا ہے اور رحم فرمایا ہے، اور ہماری بچیوں کی شادی کا انتظام بھی کر دیا۔ میں نے کہا، بیٹا میں تو بہت گناہ گار ہوں، ہاں، مگر پچھلے 45 سال سے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتا ہوں اور ہدیہ کرتا ہوں۔ وہ شخص رونے لگا اور اس کے ہاتھ میں ایک بریف کیس تھا۔ اس نے مجھے وہ دیا اور مجھے گلے لگایا، اپنا نام اور پتہ بتایا اور کہنے لگا کہ جن پر آپ درود پاک پڑھتے ہیں انہوں نے مجھے بھیجا ہے کہ میں بشیر صاحب کی بیٹیوں کی شادی ہے، یہ اس کو دے آؤ۔ یہ مدینے سے آپ کی مدد آئی ہے، اور مجھے مل کر رخصت ہو گیا۔ میں نہیں جانتا وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا۔ میں نے بریف کیس کھول کر دیکھا تو اس میں 30 لاکھ روپے تھے اور ایک خط تھا کہ اپنی بچیوں کی شادی کر دیں۔ یہ مدد وہاں مدینے سے آئی ہے۔ اور بشیر صاحب کہنے لگے، میں نے بچیوں کی شادی بھی کی، حج پر بھی گیا، حاضری بھی ہوئی۔ آج میرا کاروبار بہت اچھا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کرم نوازی کی ہے، اس کے لیے میں جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ یہ سب درود پاک کی برکت سے ہے کہ آج میرے مالی حالات بہت اچھے ہیں۔ اللہ نے مجھ پر بہت رحمت فرمائی ہے۔ میری بیٹیوں کی شادی بھی ہو گئی، اور اللہ اور حضور اکرم کی نگاہ کرم کی بدولت سب کچھ یہ ہوا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ترجمہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اللہ اور اللہ کے فرشتے بھی اپنے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور پھر ہم بھی کیوں نہ اپنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں۔ جب ہم درود بھیجتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے بھی ہیں کہ ہمارے کیسے کام بنتے ہیں۔ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہماری کیسی غیب سے مدد ہوتی ہے۔ ہمیں کسی کا احسان بھی نہیں لینا پڑتا، ہمیں کسی کے آگے جھکنا بھی نہیں پڑتا، اور ہماری کسی کی مدد کے بغیر اور کسی کے احسان تلے دب کر ہماری بہت ساری خواہشات پوری ہو جاتی ہیں۔ جیسے بشیر صاحب کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ انہوں نے کسی سے مدد بھی نہیں لی، کسی کے آگے جھکے بھی نہیں،
اور کسی کا احسان بھی نہیں لیا۔ ہمیں بھی ایسے کامل یقین محبت سے نبی کریم پر درود شریف اور سلام کی کثرت کرنا چاہیے۔ بھی یقین کامل کے ساتھ اور محبت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں، اور پھر جس کی جو بھی پریشانی ہوگی اللہ اس کی برکت سے غیب سے مدد کرے گا، تمام مسئلے مسائل حل کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہم پر بھی خوب رحمت کی نگاہ برسائے اور ہماری بھی ساری دعائیں قبول فرمائے، آمین ثم آمین، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔